السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا چینل۔ تاریخ اسلام سیریز کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے۔ تاریخ اسلام سیریز میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ذکر شروع کیا اور مختلف انبیاء کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے، اور کوشش ہوگی کہ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حیات کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی آپ سے بیان کریں۔ تو باقاعدہ پوری ایک سیریز کا یہ سلسلہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہم آ چکے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہیں، ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے واقعے کو، اور آپ کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد جانشین کون تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عروج آسمانی سے قبل حضرت احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی، اسے قرآن مجید کے الفاظ میں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب توریت میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا اور میرے بعد آئیں گے ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر جب وہ پیغمبر ان کے پاس واضح اور روشن معجزے لے کر آئے تو کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ سورہ صف۔ اس آیت کے ذیل میں حافظ فرمان علی صاحب لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے انجیل میں اس قدر ترمیم اور تنسیخ کی گویا اصل انجیل باقی ہی نہ رہی، چنانچہ یہ پیشن گوئی بھی موجودہ انجیل میں نہیں ہے۔ لیکن بہت سی پرانی انجیلوں کے جو نسخے ہیں ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اور پیشن گوئی موجود ہے۔ بہرحال مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خدا بندی کے مطابق اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے اور مخلوقات کو راہ راست پر لانے کی سعی میں مصروف تھے کہ آپ کی عمر کا 33واں سال شروع ہو گیا، اور اس کے ختم ہوتے ہی آپ کو خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کے متعلق بہت سی مختلف روایات ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ کے سخت مخالف تھے، اور جب ان کی نگاہ سے حضرت عیسیٰ گزرتے تھے تو وہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک دن ایک گروہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم ساحر ابن ساحرہ ہو اور فائل بن فائلہ ہو، یعنی ان کو اور ان کی ماں مریم کو بہت برے انداز سے یاد کیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو سخت رنج پہنچا۔ انہوں نے بارگاہ احدیت میں دعا کی، خدایا تو میرا رب ہے، اور تو نے مجھے اپنی روح سے پیدا کیا اور اپنے کلمے سے زندگی بخشی ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ تیرے حکم سے آیا ہوں۔ خدایا، جنہوں نے مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دی ہیں ان پر لعنت کر۔ چنانچہ ان کی اس دعا کے فوراً بعد جن لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی، خدا نے انہیں سور کی شکل میں مس کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر یہودیوں کا سردار خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک بڑا اجتماع کیا اور سب کے سب حضرت عیسیٰ پر آ دھمکے۔ اس وقت خدا نے جبرائیل کو بھیجا، اور وہ ٹھیک اس وقت جب وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے ان کو اٹھا کر مکان کے ایک روشن دان سے گھر میں داخل کر دیا۔ ان لوگوں نے اس رد عمل میں ایک شخص کو جس کا نام فلتیانوس تھا اسی راستے سے مکان میں داخل کر دیا۔ جب وہ اس کے اندر گیا تو وہاں حضرت عیسیٰ کو نہ پایا، اور وہاں وہ تلاش میں مشغول تھا کہ بہت دیر ہو گئی۔ جب باہر کے لوگوں نے اندر پہنچ کر نظر کی تو انہیں ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ مل گئے، کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اس شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں کر دیا تھا۔ وہ لوگ اسی کو پکڑ لائے اور سولی پر لٹکا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی عمر عروج آسمانی کے وقت 33 برس تھی۔ خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ قیامت کے قریب ہی زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ مورخ عبد الفدا لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے جو حضرت مریم کا گریہ شروع ہوا تھا تو وہ تا حیات جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام 6 سال مزید زندہ رہیں، اور انہوں نے 55 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔
حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے ہم اہل بیت علیہم السلام کے حق کی قسم دے کر بارگاہ خداوندی میں دعائے عروج کی تو خدا نے انہیں قتل سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد ان کی امت میں 72 فرقے ہو گئے تھے، جن میں سے صرف ایک ہی فرقہ ناجی تھا، باقی سب ناری تھے۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کا عروج آسمانی ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو ہوا تھا، جس تاریخ کو حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جانشینی کی۔ اصول ربانی کے مطابق جس طرح تمام انبیاء حکم خدا سے اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر کرتے رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آسمان پر جانے سے قبل اپنی حیات عرضی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ میرے منہاج پر اپنی وصایت کو چلائے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت اپنے وصی کے لیے یہ بھی کی تھی کہ میں تم پر اپنا خلیفہ شمون کو بنا دوں، چنانچہ میں نے حکم خدا سے تم پر اپنا خلیفہ ان کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے حوارین اور مخلصین اور ماننے والے خوش ہو گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تاریخ میں ہے کہ حوارین نے ان کی خلافت قبول کر لی۔ حضرت عیسیٰ کو علم نبوت سے چونکہ اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کی مکمل اطلاع تھی، اس لیے انہوں نے اس دن کے آنے سے قبل ہی حضرت شمعون کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور لوگوں کو ہدایت کر دی تھی کہ ان کی پیروی کریں۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانا چاہا تو ان پر وحی کی کہ نور و حکمت اور علم کتاب خدا کو شمعون بن حمون کے سپرد کر دو، جن کو صفا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد شمعون اپنی پوری دلچسپی کے ساتھ امر خدا کی تبلیغ کرتے رہے اور انہیں راہ راست دکھاتے رہے اور کافروں سے جہاد بھی کرتے رہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی ان کی اطاعت کی اور صحیح طور پر ایمان لائے وہ مومن ہوئے، اور جس نے اطاعت سے انکار کیا وہ کافر ہو گئے۔ حضرت شمعون بن حمون کار تبلیغ میں مصروف تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے تھے کہ عرصہ دراز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اور سلسلہ تبلیغ بعثت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دیگر اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ میں 12 جانشینوں کے نام ہیں۔ شمعون بن حمون جو کہ پہلے جانشین تھے، اس کے بعد یحییٰ بن زکریا، منظر بن شمعون، سلیمہ بن منظر، برزہ بن سلمہ، ابی بن برزہ، دوس بن ابی، السید بن دوس، حوف بن اسید، یحییٰ بن حوف، بحیرہ، سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو علم اولین اور آخرین حاصل تھا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ حضرت سلمان فارسی حضرت عیسیٰ کے آخری وصی تھے اور ان کے رگ و پے میں ان کی روح اور جان میں محبت اہل بیت سرایت کی ہوئی تھی۔ ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں 500 سال اور بعض روایات کے مطابق 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس درمیانی فاصلے میں حضرت عیسیٰ کے اوصیاء کام کرتے رہے، یعنی دین حق کو پھیلاتے رہے اور ٹھیک انہی اصولوں پر رہبری کا فریضہ ادا کرتے رہے جو انہیں حضرت عیسیٰ سے ملے تھے۔ ان اوصیاء کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آباء و اجداد جو نسل اسماعیل سے تھے اور جن کی پشت میں نور محمدی ودیت ہوتا رہا تھا اور جنہیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں موحد کہا ہے، وہ بھی حجت خدا کی حیثیت سے تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے اور دین ابراہیمی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں یہیں تک۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔